الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان والصلاة والسلام على سيد الإنس والجان أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا صدق الله العظيم خونے جگر دے کے نکھاریں گے رخبر کے گلاب خونے جگر دے کے نکھاریں گے رخبر کے گلاب ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ میرے انتہائی واجب الاحترام معزز علماء اکرام محترم سامعین، آج ہم مدرسہ تاج السلام پنڈ عالم خان میں تقریب یوم آزادی کے موقع پر جمع ہیں۔ آج صبح جب ہم اٹھے 14 اگست کا یہ دن ہمارے گلی محلوں میں، ہماری ٹی وی چینلوں پر، ریڈیو پر، محلوں میں مختلف تقریبات کر کے، کہیں توپوں کی سلامی دے کر، کہیں پریڈ کر کے اس دن کا آغاز کیا گیا، لیکن آج سے 78 سال قبل چلے جائیں، دیکھیے صبح کا وقت ہے، رات کو پاکستان آزاد ہونے کا اعلان ہوا ہے۔ صبح کچھ لوگ اپنے گھروں سے نکل رہے ہیں، سامان باندھ رہے ہیں، اپنی جمع پونجی اکٹھی کر رہے ہیں، اپنے آباء و اجداد کے مکانوں کو چھوڑ رہے ہیں، انڈیا سے ہجرت کر کے پاکستان کی طرف رخ کر رہے ہیں، اور انہیں اس بات کا اندازہ ہے کہ نہ جانے ہم پاکستان پہنچ سکیں گے زندہ یا نہیں پہنچ سکیں گے، نہ جانے ہماری اولادیں ہمارے ساتھ ہوں گی یا ہم سے بچھڑ جائیں گی، نہ جانے ہم اپنے بچوں کی لاشیں لے کر پاکستان پہنچیں گے یا زندہ کوئی سلامت بھی ہم میں پہنچے گا، نہ جانے وہاں جا کے ہمارا کیا بنے گا، کھانے کے لیے کوئی چیز میسر آئے گی یا نہیں آئے گی، راہ چلتے ہوئے ہمیں گاڑی میسر آئے گی یا نہیں آئے گی، پینے کے لیے پانی ملے گا یا نہیں ملے گا۔ اپنا گھر چھوڑا، اپنا سامان اٹھایا، اولاد کی جدائی کے غم کو برداشت کیا، عزیز و اقربا رشتہ داروں کے جدائی کے دکھ کو برداشت کیا۔ دل میں تمنا یہ ہے ہم ایک ایسا خطہ لینے جا رہے ہیں جس خطے میں الہ کلمت اللہ کا اعلان ہوگا، ہم ایک ایسا خطہ لینے جا رہے ہیں جہاں توحید کی بات ہوگی، ہم ایک ایسا خطہ لینے جا رہے ہیں جہاں رسول اللہ کے ناموس کی بات ہوگی، ہم ایک ایسا خطہ لینے جا رہے ہیں جہاں ابو بکر کی عزت کی بات ہوگی، ہم ایک ایسا خطہ لینے جا رہے ہیں جہاں فاروق اعظم کی عظمت کی بات ہوگی، جہاں فاروق اعظم کی شجاعت اور بہادری کی بات ہوگی، ہم ایک ایسا خطہ لینے جا رہے ہیں جہاں عثمان بن عفان کی سخاوت کی باتیں ہوں گی، ہم ایک ایسا خطہ لینے جا رہے ہیں جہاں علی بن مرتضیٰ کی بہادری کے قصے سنائے جائیں گے، ہم ایک ایسا خطہ لینے جا رہے ہیں جہاں پر سیاست لکھی جائے گی تو طرز معاویہ پر ابی سفیان لکھی جائے گی۔ انہیں یہ علم نہیں تھا کہ پاکستان جو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ وجود میں آیا ہے، جس کے لیے ہم بچوں کی قربانی دے رہے ہیں، جس کے لیے ہم اپنے ماں باپ سے بچھڑ رہے ہیں، جس کے لیے ہم اپنی جمع پونجی چھوڑ رہے ہیں، جس کے لیے ہم جسم کے اعضاء کٹوا رہے ہیں، جب پاکستان پہنچیں گے وہاں ایک آزاد خطہ تو مل جائے گا، رہنے کو مکان تو مل جائے گا، لیکن جس مقصد کے لیے قربانی دی جا رہی ہے کہ آزادانہ طور پہ الہ کلمت اللہ بلند کریں گے، عدالت میں انصاف فاروقی ملے گا، جب میدان میں جائیں گے حیدر کی تلوار ملے گی، افسوس کہ سب کچھ تو مل گیا لیکن اسلام نہ مل سکا، عدل فاروقی نہ مل سکی، شجاعت حیدری نہ مل سکی۔ میرے بھائیوں، آج ہم آزادی کی سانسیں لے رہے ہیں، بے شک پاکستان بہت بڑی نعمت ہے، اس آزادی کی نعمت کی قدر پوچھنی ہے جا مقبوضہ کشمیر کے مسلمان سے پوچھ، اس آزادی کی قدر پوچھنی ہے جا فلسطین کے مظلوم مسلمان سے پوچھ، جو گھاس کھانے پر مجبور ہو گیا ہے، جو مٹی کھانے پر مجبور ہو گیا ہے، جن کے دودھ پیتے بچوں کو دودھ تو کیا پانی تک میسر نہیں آ رہا ہے، ان کے گوشت جسم سے پگھل چکا ہے، چربیاں پگھل چکی ہیں، ہڈیاں نظر آنا شروع ہو گئی ہیں۔ بے شک یہ پاکستان اللہ کا بڑا انعام ہے، یہ آزاد ریاست اللہ کا بڑا انعام ہے، لیکن یہ آزاد ریاست ملی کیسے ہے؟ یہ ویسے نہیں مل گئی، اس کے لیے بڑی قربانی سے گزرنا پڑا، اس کے لیے علماء نے بڑی محنت کی ہیں، اس کے لیے طلباء نے بڑی محنت کی ہیں، اس کے لیے محمود الحسن دیوبندی کو مالٹا کی جیل میں جانا پڑا ہے، اس کے لیے محمود الحسن دیوبندی کے شاگرد حسین احمد مدنی کو ساری رات پلاسٹک کی بوتل کو سینے سے لگا کے سونا پڑا ہے،
صبح میرا استاد محمود الحسن دیوبندی اٹھے گا، تہجد کا وقت ہوگا، پانی ٹھنڈا ہوگا، میں اپنے استاد کی قدر کرتے ہوئے اس بوتل کو سینے سے لگا کے سوؤں گا، میرے جسم کی حرارت سے پانی گرم ہوگا، اس جسم کی حرارت سے گرم ہونے والے پانی سے میرا استاد صبح وضو کر کے تہجد کی نماز ادا کرے گا۔ یہ پاکستان بنانے کے لیے صرف علماء ہی نہیں، عوام کا بھی بڑا کردار ہے۔ ایک وقت ایسا آتا ہے پاکستان انڈیا سے جدا ہو جاتا ہے، برے صغیر سے جدا ہو کے الہ کلمت اللہ کی بنیاد پہ، لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ پاکستان بنا دیا جاتا ہے۔ جب پاکستان بن جاتا ہے، پاکستان بننے کے بعد کچھ عرصے کے بعد شادی کی ایک تقریب منعقد ہوتی ہے، بارات لے کر گئے ہیں، دولہا ساتھ ہے، دلہن کے گھر پہنچتے ہیں، جب نکاح کی باری آتی ہے، قاضی آتا ہے، کہتا ہے بچے کا نام کیا ہے، بتایا جاتا ہے بچے کا فلاں نام ہے، کہا جاتا ہے بچے کے والد کا نام کیا ہے، کہا جاتا ہے قاضی صاحب بچے کے والد کے نام کو چھوڑیے، آپ بچے کا نام لکھ کے نکاح پڑھا دیجیے۔ قاضی صاحب کہتے ہیں نکاح رجسٹر اس کو قبول نہیں کرتا، گورنمنٹ اس بات کو قبول نہیں کرتی، بتائیے بچے کے والد کا نام کیا ہے۔ محلے والوں سے پوچھا جاتا ہے، محلے والے کہتے ہیں ہم اس کے والد کو نہیں جانتے، یہ ایک عورت کی گود میں بڑا ہوا ہے، اسی عورت کے آغوش میں بڑا ہوا ہے، اسی عورت کے گھر میں بڑا ہوا ہے، وہ عورت کبھی گھروں میں صفائیاں کرتی تھی، وہ عورت کبھی گھروں میں برتن مانجتی تھی، وہ عورت کبھی گھروں میں جا کے جھاڑو لگاتی تھی، اس نے اس بچے کو پالا ہے، پوسا ہے، یہ بڑا بچہ آج جوان ہو گیا ہے، اس کی نکاح کی تقریب آئی ہے، کبھی ہمیں اس کے والد کے بارے میں پوچھنے کا موقع ہی نہیں ملا، آج پوچھتے ہیں۔ اس بچے کی اس والدہ کو، اس والدہ نما عورت کو بلایا گیا، پوچھا جاتا ہے اس بچے کے والد کا نام کیا ہے، وہ عورت خاموش ہو جاتی ہے، کہتے ہیں قاضی صاحب کیا اس کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا، کہتا ہے نکاح تو ہو جائے گا، گورنمنٹ اسے قبول نہیں کرتی، کاغذات قبول نہیں کرتے۔ کہا پھر سن قاضی بات یوں ہے، جب میں ہندوستان سے چلی تھی میرے ساتھ اپنا شوہر بھی تھا، اپنے بچے بھی تھے، میں ان کو لے کے چلی، وہاں کے سکھوں اور ہندوؤں نے حملہ کیا، مجھ سے میرے بچے چھین لیے، میرا شوہر چھین لیا، میرا کنبہ قبیلہ سارا ذبح ہو گیا، میں اپنی عزت بچاتے ہوئے دریا میں چھلانگ لگا دیتی ہوں، تیرتی تیرتی میں پاکستان آ پہنچتی ہوں، مجھے کچھ نہیں ملتا، میں آگے جاتی ہوں، مجھے ایک بچے کے رونے کی آواز آ رہی ہے، میں اس طرف جا کے دیکھتی ہوں ایک بچہ پڑا ہے، اس کے گرد بہت ساری لاشیں پڑی ہوئی ہیں، لوگ شہید ہوئے پڑے ہیں، کسی کی گردن کٹی ہوئی ہے، کسی کا بازو کٹا ہے، کسی کا ہاتھ کٹا ہے، کسی کا پاؤں کٹا ہے، میں جا کے دیکھتی ہوں وہ بچہ پڑا ہے، رو رہا ہے، میں اس بچے کے آگے پیچھے کسی کو زندہ نہیں پاتی، اسے سینے سے لگاتی ہوں، پاکستان آتی ہوں، ایک جگہ حکومت مجھے مقام دیتی ہے، میں اس بچے کو لے کے پالنا پوسنا شروع کر دیتی ہوں، واللہ مجھے نہیں پتا یہ بچہ کس کا تھا، آج جوان ہوا، اس کی نکاح کی باری آئی، میری خوشیاں اس کے ساتھ جڑی ہیں، مجمع سارا رو رہا ہے، قاضی رو رہا ہے، تو ان کو یاد آتا ہے وہ قربانیاں، نہ اس بچے کے آگے پیچھے کوئی ہے، نہ اس عورت کے آگے پیچھے کوئی ہے، یہ دونوں انڈیا سے ہجرت کر کے صرف اس لیے آتے ہیں کہ آزاد خطے میں اسلامی ریاست بنا کے اسلام کے قانون کو نافذ کریں گے۔ اس ماں کی قربانی بھی پاکستان کی آزادی میں شامل ہے، صرف علماء یا طلباء یا اس ماں کی قربانی نہیں، بلکہ ٹرین دہلی سے چلتی ہے، مسلمانوں کی بھری ہوئی، زندہ لوگوں کی بھری ہوئی ہے، جب پاکستان لاہور کے اسٹیشن پر آ کے ٹرین رکتی ہے، پوری ٹرین میں ایک بھی زندہ شخص نہیں ملتا، بلکہ لاشوں کی بھری ہوئی ٹرین ملتی ہے۔ اس پاکستان بنانے کے لیے بہت ساری قربانیوں سے گزرنا پڑا، اس پاکستان بنانے کے لیے علماء نے اپنا کردار ادا کیا۔ مولانا محمود الحسن رحمہ اللہ نے ایک تاریخ ریشمی رومال کے نام سے تاریخ شروع کی، وہ تاریخ ریشمی رومال کیا تھی، بڑی تفصیل ہے، ایک ریشمی رومال تھا، اس پر کوڈ ورڈ میں کچھ باتیں لکھی تھی، وہ دارالعلوم دیوبند سے، یعنی اس وقت دارالعلوم دیوبند قائم نہیں تھا، وہاں سے چلنا تھا، وہاں سے چل کے حکیم اجمل کی کوٹھی پہ آنا تھا، وہاں سے چل کے سندھ میں آنا تھا، وہاں سے چل کے دین پور جانا تھا، اس میں کوڈ ورڈ کی کچھ باتیں لکھی تھی۔ مولانا محمود الحسن دیوبندی نے مکہ مکرمہ میں افغانستان اور ترکی کے بادشاہوں سے مل کے اسلامی ریاست کا اعلان کرنا تھا، بالآخر اپنوں کی غداری کی وجہ سے وہ رومال پکڑا جاتا ہے، تاریخ ریشمی رومال ناکام ہو جاتی ہے۔ اپنے کون تھے، غداری کرنے والے کون تھے، یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے سب سے پہلی اسلامی ریاست مدینہ المنورہ کی پیٹھ میں چھرا گھونپتے ہوئے پہلی صف میں کھڑے ہو کے فاروق اعظم کے پیٹھ میں چھرا گھونپا تھا۔ یہ غدار کون تھے، یہ وہی تھے جنہوں نے عثمان کے گھر کا گرداؤ کر کے 40 دن پانی بند کر کے ان کو شہید کیا تھا۔ یہ وہ غدار کون تھے جنہوں نے کوفہ کی جامع مسجد میں تہجد کے وقت میں سیدنا علی کی پیٹ میں چھرا گھونپا تھا۔ یہ غدار کون تھے، یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے سیدنا حسن کو زہر تھی۔ یہ غدار کون تھے، یہ وہی تھے جنہوں نے کربلا بلا کے
حسین کو شہید کر دیا تھا۔ یہ غدار ہمیشہ یہ چاہتے تھے اسلامی ریاست کا وجود نہ ہو، اسلامی ریاست معرض وجود میں آئے۔ انہوں نے تاریخ ریش میں رومال کو ناکام بنایا۔ بالآخر علماء اکٹھے ہوئے، محمود الحسن دیوبندی 5 سال مالٹا کی جیل کاٹ کے واپس آئے، قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ رفیع الدین رحمۃ اللہ علیہ، ان علماء کا ایک بیچ بنا جنہوں نے ایک میٹنگ کی۔ میٹنگ کرنے کے بعد کہا تاریخ تو ناکام ہو گئی، افرادی قوت دن بدن ناکام ختم ہوتی جا رہی ہے، اس کے لیے ایک مدرسے کی بنیاد رکھی جائے۔ اس مدرسے کے اس بارے میں رات کو مشورہ ہوا، صبح اٹھ کے مدرسے کی بنیاد رکھیں گے۔ شاہ رفیع الدین رحمۃ اللہ علیہ یا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی خواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور اپنی چھڑی مبارک سے دارالعلوم دیوبند کی جگہ پر چھڑی سے نشان لگاتے ہیں، اس جگہ مدرسہ قائم کرو۔ صبح اٹھ کے علماء کے سامنے بات آتی ہے، وہاں جا کے دیکھا جاتا ہے چھڑی کے نشان اسی طرح جس طرح رات کو خواب میں اللہ کے پیغمبر نے وہ نشان لگائے تھے، اسی طرح چھڑی کے نشان آج موجود ہیں۔ اس جگہ دارالعلوم دیوبند کا قیام کیا جاتا ہے، اس جگہ دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی جاتی ہے، پہلی اینٹ رکھی جاتی ہے۔ آج دنیا میں جامعۃ الازہر کے بعد اسلام کی دوسری بڑی یونیورسٹی دارالعلوم دیوبند کی صورت میں موجود ہے۔ پاکستان کی اس تاریخ آزادی میں جہاں پر شاہ محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ رفیع الدین رحمۃ اللہ علیہ، حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ یا عوام سے لاشوں سے بڑی ٹرین کا حق ہے، حصہ ہے، وہاں پر دارالعلوم دیوبند کا بھی بڑا کردار ہے۔ ان علماء نے اپنی قربانیاں دے کے پاکستان کو وجود دیا۔ آج الحمدللہ ہم آزاد ریاست میں موجود ہیں اور علماء نے ہی پاکستان کو بنایا تھا۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں حقیقی آزادی منانے کا جو حق ہے وہ انہی علماء کے پاس ہے۔ 14 اگست کا دن کا آغاز ہوتا ہے، یہ ناچ گانے سے دن کا آغاز نہیں کرتے۔ 14 اگست کے دن کا آغاز ہوتا ہے، یہ قوالی کر کے اور گلوکار فنکار بلا کے دن کا آغاز نہیں کرتے، بلکہ اللہ کے ہاں شکر کے سجدے کرتے ہوئے اپنے ہاتھ بلند کرتے ہوئے کہتے ہیں یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے ہمیں اسلامی ریاست عطا فرمائی ہے، پاکستان عطا فرمایا ہے۔ انشاءاللہ پاکستان بنانے والے بھی علماء تھے اور جب ضرورت پڑے گی پاکستان بچانے میں بھی علماء اپنا کردار ادا کریں گے انشاءاللہ۔ میں آخر میں پاک فوج اور ملک کے ادارے جنہوں نے معرکہ حق کے نام سے آج کے دن کو معنون کیا ہے، ابھی مئی کے مہینے میں انڈیا نے جب میلی نظر سے پاکستان کی طرف دیکھا، پاک فوج اور عوام نے یکجا ہو کر انڈیا کے دان کھٹے کیے، بنیان مرصوص سیسا پلائی دیوار بن کے کھڑے ہو گئے اور انڈیا کو اس کے گھر میں گھس کے ایسی سبق سکھایا کہ دوبارہ انڈیا پاکستان کی طرف میلی نظر سے دیکھنے کے لیے 1000 دفعہ سوچے گا۔ انشاءاللہ پاکستان قیامت تک قائم رہے گا جب تک الہ کلمت اللہ ہے، اللہ کا نام لینے والے دنیا میں موجود ہیں۔ انشاءاللہ اس وقت تک پاکستان قائم رہے گا۔ جس دن پاکستان مسلمان نہیں رہے گا اس دن شاید پاکستان پہ کوئی ایسا وقت آئے، لیکن انشاءاللہ العزیز قیامت کی صبح تک یہ دھرتی بھی قائم رہے گی، کلمہ پڑھنے والے بھی قائم رہیں گے۔ میں آخری ایک واقعہ چھوٹا سا رات کے پروگرام میں بھی عرض کیا، مولانا زید الراشدی صاحب کہتے ہیں جس دن پاکستان میں مئی کے مہینے میں ایٹمی دھماکے کیے تھے، میں ایک سفر پہ تھا، اس وقت جہاز میں اخبار دی جاتی تھی، میں نے ایک عربی اخبار لی جو فلسطین کے کالم نگار نے اس اخبار میں کالم لکھا تھا، اور کالم لکھتے ہوئے وہ کالم نگار کہتا ہے آج پاکستان نے ایٹمی دھماکے کر دیے ہیں، اسرائیل اب اپنی نگاہیں نیچی کر لے، ہمارا بھائی ایٹمی طاقت بن گیا ہے۔ افسوس آج ان فلسطینیوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹا جا رہا ہے اور ہم خواب خرگوش کی نیند سو رہے ہیں، اور پاکستانی حکمران تو دور کی بات ہے، ہم اپنے گھر میں رہتے ہوئے اسرائیل کو سپورٹ کر کے ان کی مصنوعات استعمال کر رہے ہیں۔ آئیے آج عہد کیجئے، جہاں پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائیں گے وہاں فلسطینیوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے اور اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کر کے اسرائیل کو کمزور کریں گے۔ پاکستان زندہ باد۔